السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا 10واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق و باطل کی جدائی کا دن تھا، یوم الفرقان، جس دن دو فوجیں آپس میں ملی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جنگ بدر کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، تو اس بنا پر مسلمانوں کو بھی کشمکش ہوئی کہ وہ کس طرح سے اس کو تقسیم کریں گے۔ پہلے جو امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہی کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ اور اس دن یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کی آپس میں جب لڑائی ہوئی اور حق کو فتح نصیب ہوئی، تو اس لیے جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے، یعنی مسلمان مدینہ کے پاس تھے، اور وہ دور والے کنارے پر تھے، یعنی کفار جو تھے وہ مدینہ سے دور تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت مقرر پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا۔ یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ اعلان یا وعدہ کرتے تو پھر کیا ہونا تھا، پھر ہو ہی نہیں سکنا تھا یہ کام۔ تو اللہ کو جو کام کرنا تھا وہ مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل پر ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر ہی زندہ رہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، وہ دلوں کے بھید سے خوب آگاہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو
کم کر کے دکھایا تھا، حالانکہ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اور جب اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے، یعنی جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی انہیں کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے لڑ پڑو تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ یعنی کچھ بھی جم کر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد لینی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ یعنی بزدل ہونے کی کیا وجہ ہے کہ آپس کا اختلاف، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر رکھو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے، یعنی کفار، اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے گھیرنے والا تھا، اور یعنی وہ لوگوں کو بھی یہ حق سے دور کر رہے تھے، یعنی اللہ کی راہ سے دور کر رہے تھے۔ اور شیطان اس وقت اپنا کام دکھا رہا تھا۔ وہ کیا کام دکھا رہا تھا؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، یعنی جب شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھا رہا تھا، کفار کو دکھا رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، بہترین کام کرنے جا رہے ہو، اور لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، ان کو جھوٹا وعدہ دلا رہا تھا، اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں آپس میں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یعنی جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ ڈر کے بھاگ گیا، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس کو اس چیز کی واضح خبر مل چکی تھی کہ مسلمانوں کو ہی اللہ کی مدد حاصل ہے، اور یہ کفار جو ہیں اس کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہرت کا طالب ہو اللہ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ قیامت کو اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے فریب کو، کہ بظاہر اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا لیکن یہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ، جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ بے شک غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی منافقین بھی جو تھے وہ بھی مسلمانوں کو کیا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور کاش کہ تم دیکھتے کہ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کے پشتوں پر مارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ یعنی جب ان کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے، جب کافروں کی جان نکل رہی ہوتی ہے، تو فرشتے اس وقت بھی ان کے ساتھ جو ہے ایسا سلوک کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے پہلے ہی کر بھیجے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ مثال فرعونیوں کے حال کے اور ان سے پہلے لوگوں کے، انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، اور پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل ڈالے، یہاں تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل ڈالیں جو ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی ریسورسز کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی حالت جب تک نہیں بدلتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ مثال حالت فرعونیوں کی اور ان سے پہلے لوگوں کی، انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کر دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، یہ سارے ہی ظالم تھے۔ تمام جانداروں سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں اور پھر وہ ایمان نہ لے کر آئیں، یعنی یہ جانداروں سے بھی بدترین ہیں جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، جن سے آپ نے عہد و پیمان لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل بھی تقوی نہیں اختیار کرتے، اور پھر جب تم لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو ان کو ایسی مار مارو کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں۔ یعنی جو انسان ہر بار ہی وعدے کو توڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جنگ کے وقت سامنے آ جائے تو پھر ان کے ساتھ ان کی ایسا ہی کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں، یعنی انہیں کچھ سینس آئے کہ کس طرح سے جو ہے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خیانت کرنے والا ہے تو ان سے پہلے ہی جو اپنا وعدہ ہے وہ توڑ دیا جائے۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے میں اپنی بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کو تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اور اللہ انہیں خوب جان رہا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو دشمن ہیں ان کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھو، اور اپنی ساری کی ساری جو قوتیں ہیں وہ ان کے اپنے ڈیفنس کے لیے ان کے خلاف تیار کر کے رکھو تاکہ ان پر رعب ہو، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے دھوکہ کرنا چاہیں تو تجھے اللہ ہی کافی ہے، اور وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر تو سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، اور پھر یہ تو اللہ ہی ہے کہ ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جو ایمان والے تھے ان کے دلوں کو آپس میں جو ہے محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے۔ کیونکہ وہ سمجھ نہیں رکھتی، یعنی وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ابھی کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ یعنی جتنا زیادہ ایمان اور تقوی اور صبر ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ مدد کرتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت ہے، اور اللہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے تھے، اور یہ پہلا معرکہ تھا، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا عمل اختیار کیا جائے وہ بہترین طریقے پر واضح نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو اس پر یہ والی بات ہو رہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کفر کی قوت اور شوکت توڑنے کے لیے ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے برعکس تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر پہلے ہی اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، یعنی کہ مال غنیمت یا پھر قیدیوں کو چھوڑ دینے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ قیدیوں کی بجائے اگر ان کو قتل کر دیا جاتا تو واقعی ہی کفر کی شان و شوکت جو تھی وہ کم ہو جاتی۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے خوب کھاؤ اور پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، اپنے ہاتھ تھلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اسے بہتر تمہیں دے گا اور پھر گناہ بھی معاف کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں اسلام کی تھوڑی بھی امید ہے، یعنی اسلام لانے کے قریب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور جو ایمان تو لے آئے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کے لیے کچھ بھی رفاقت نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے تو تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح کافر ایک دوسرے کے حمایتی ہیں تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی بن کر ان کے خلاف جو ہے وہ رہو، اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ زیادہ فساد پھیلائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا، یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ
اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس سورہ کے دو نام ہیں، سورۃ البراءہ اور سورہ التوبہ، اور یہ سورہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا ہے۔ توبہ کا لفظ سب سے زیادہ قرآن مجید میں اسی صورت میں آتا ہے، تقریباً 16 بار، اور اس کے بعد سورہ البقرہ میں 13 بار آتا ہے۔ سورۃ الانفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو مدینہ کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یہ آخری جنگ یعنی جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی اور کچھ اس کے دوران نازل ہوئی۔ تو اس آیت نمبر پہلی جو ہے اس میں مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، اب ان سے معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں، اور ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم اپنا فیوچر سوچ لو کہ اگر تم نے نبی کا ساتھ نہ دیا تو تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکین کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ تو اے مشرکین، تم ملک میں 4 مہینے تک جو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اس کا رسول بھی بیزار ہے، اور اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی اطلاع پہنچا دیجیے۔ یعنی یوم حج الاکبر بڑے دن سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن مینا میں اعلان برات سنایا گیا، تو 10 ذی الحج کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اہم مناسک جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کے خلاف تمہاری مدد کی ہے، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، اور اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے۔ یہ مشرکین کی چوتھی قسم تھی، ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی تھی اور اس کے خلاف کوئی بھی حرکت نہیں کی تھی۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ لڑائی کرو، اور پھر ان کے وعدہ شکنی کی وجہ سے، عہد شکنی کی وجہ سے ان پر یہ سب جو ہیں کام آپ کر سکتے ہیں۔ 4 مہینوں کی مہلت دی گئی تھی۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تم اس کو پناہ دے دو۔ کیوں پناہ دے دو؟ تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اپنے جائے امن تک پہنچا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ یعنی اگر کوئی پناہ طلب کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو پناہ دے دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن سن کر، اس کلام کو سن کر اس پر عمل کرے اور اپنی قوم کو بھی جو ہے ایمان لانے کی دعوت دے۔ مشرکین کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے؟ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تو تم بھی ان سے وفاداری کرو، اور اللہ تقوی والوں سے محبت رکھتا ہے۔
ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو یہ نہ قرابت دیاری کا خیال رکھیں نہ عہد و پیمان کا خیال رکھیں۔ اپنی زبانوں سے تو تم پہ پرچار ہیں ہی، لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ یعنی زبانی باتوں سے تو بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی تمہارے خلاف آئیں گے تو انہیں کسی قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں ہوگا اور تمہارے ساتھ اس طرح ہی جنگ کریں گے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا۔ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا یہ لحاظ نہیں رکھتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان کے سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، یعنی تم ان سے جنگ کرو، اور ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنا وعدہ توڑ دیں تو تمہیں بھی وعدہ پورا نبھانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہے۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس کا ڈر رکھو، بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے سینوں میں ٹھنڈ ڈالے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز کیا جو جہاد کرتے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ لائق نہیں کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے خود ہی گواہ ہیں۔ یعنی جو مساجد ہیں وہ تو پاکیزہ جگہ ہیں، اور وہ مشرکین کے حق میں نہیں ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے پھریں۔ ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، اور کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، حقیقت ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک ان یکونوا مہتدین، تو یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ تو جو مسجد ہے اس کی جو اجتماعی ذمہ داری کس پر ہے، ایمان والوں پر ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کے بھی بہت فضیلت ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں سخت محنت کرنا، یہ دونوں کام برابر نہیں ہو سکتے۔ پانی پلانا تو بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن ان میں سے جو سب سے بہترین اور نیک اعمال میں بھاری ہے وہ کیا ہے، اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا۔ اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالم قوم کو۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبہ والے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی۔ ان کے لیے وہاں نعیم مقیم، قائم رہنے والی نعمتیں ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ اب یہ ایک ٹیسٹ والی آیات ہیں جس میں محبتوں کا امتحان لیا گیا ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے۔ اب پہلے تو یہ کہا گیا تھا نا مشرکین سے اور کافروں سے دلی دوست نہ رکھو، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خواہ وہ باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہوں اور کفر کے زیادہ قریب ہو تو دلی دوستی ان سے نہ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کی جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا ہوگا، ان کی اطاعت کو، ان کے قول کو، ان کی رضا کو، اللہ سے خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ اور ایمان والے تو وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ ہو جاؤں۔ آگے ہے جنگ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے۔ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم کیا ہوا، منہ پھیر کر بھاگ گئے، مڑ گئے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ حنین والے جو تھے نا، اس دن ان کے پاس ان مسلمانوں کی کثرت زیادہ تھی اور ان کے دل میں یہ آیا کہ آج تو ہماری کثرت ہے تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم ہی جیتیں، لیکن ہوا کیا، وہ پھر اس میں جیتے نہیں تھے۔ اور پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی، اور ان کفار کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جس پر چاہے اللہ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے، اور اللہ ہی بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرکین بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا، اور اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو اللہ حکمت والا، علم والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ شے کو حرام نہیں کہتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ یعنی جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، وہ تمہاری سلطنت میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنا جزیہ ادا کر کے پھر وہاں رہیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بھی یہی بات یہ نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں، یعنی کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں کہ کتنی بڑی جو ہے انہوں نے بات کر دی۔ انہوں نے کیا کیا ہے اصل میں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ یعنی اس کی تفسیر میں عدی بن حاتم کیا کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال قرار دے دیا، اور جس چیز کو ان کے علماء نے حرام قرار دیا اس کو حرام ہی سمجھا، تو یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ یعنی جس چیز کو حلال اور حرام کے جو فیصلے تھے وہ ان کے علماء نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، اور یہ جو عوام تھی، قوم تھی، یہ ان علماء کے پیچھے ہی چل پڑی تھی کہ وہ ان کے ہی حلال کردہ کو حلال سمجھتے، ان کے حرام کردہ کو حرام سمجھتے تھے، تو یہی رب بنانا ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جس سبحانہ عما یشرکون، انہیں صرف ایک اکیلے عبادت، اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ کا انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کر دے، خواہ کافر جو ہیں وہ ناخوش ہی ہوں۔ یعنی یہ ایسا دین ہے جو حق ہے اور یہ غالب آ کر ہی رہے گا، چاہے یہ لوگ اپنی منہوں سے جو مرضی باتیں کرتے رہیں۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا ہی مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگ مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ یعنی کچھ جو ہیں اس سے مراد یہاں پہ آیت سے مراد علماء یہود ہیں اور علماء نصارہ، یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان کو مسئلے بتاتے تھے، اور لوگوں کو یہ اس طرح اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی ان کے لیے حرام تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیے جائے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا اب وہ مزہ چکھو۔ یعنی دنیا میں بھی ان کے کوئی کام نہیں آیا کیونکہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو آخرت میں ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہیں، یعنی مہینے جو ہیں وہ 12 ہی ہیں اس دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور کیا ہے تمام مشرکین سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے۔ یعنی کیا کرتے تھے مشرکین؟ جیسے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، اور پھر اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو اہل عرب بھی جو ہے وہ حرام مہینوں میں لڑائی جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، اور وہ کرتے کیا تھے؟ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ یعنی جو سال کے 4 مہینے ہیں اس کو اپنی طرف سے ہی اس کو چینج کر لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت کرنا شروع کرتے تھے اس پہ وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلا محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم اور تاخیر عدل بدل کرتے رہتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس لیے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے اور بھلے کام دکھا دیے گئے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ ہدایت نہیں فرماتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں چلو
تو تم زمین سے ہی لگے چلے جاتے ہو۔ کیا تمہیں آخرت کے عوض زندگی دنیا کی ہی پسند ہے؟ تو سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اور اگر تم نہ گئے تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا، یعنی اللہ کے راستے میں اگر نہ نکلے تو اللہ تمہیں سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل کر لے آئے گا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی تھی اس وقت جب انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما دی اور ان لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، جسے تم نے دیکھا ہی نہیں، اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ ہی کا کلمہ ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تمہارے ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم دونوں کے ساتھ ہے تو یہ مشرکین ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکل کھڑو چاہے ہلکے پھلکے ہو یا بھاری بھرکم ہو تو بھی، یعنی کسی طرح بھی ہو لشکروں میں چل پڑو جنگ کے وقت، یا پھر جب اللہ کا حکم آ جائے تو تم جس حالت میں بھی آؤ اسی حالت میں بھی چل سکتے ہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اللہ کے راستے میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تمہیں کچھ تھوڑا سا بھی علم ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور کیا ہوتا، پھر اس کے علاوہ ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، یعنی انہوں نے جو ہے اس جو جنگ میں کیوں بہانے لگا رہے ہیں، کیونکہ غزوہ تبوک میں سفر بھی دور کا تھا اور گرمی بھی تھی، تو اب یہ لوگ بہانے کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہلکا سفر ہوتا ہے تو ضرور آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، اور یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی جو ہے مشکل آ جائے کسی کام میں تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جھوٹے بہانے کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ کون جو ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ مخلص ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں اور جو اس کے ساتھ منافقت کرتے ہیں۔ عفا اللہ عنک، اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ تو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے، مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے والے کبھی بھی تجھ سے اجازت نہیں طلب کریں گے، یعنی یہ مخلص اور ایمانداروں کا کریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی جس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو کال آئے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں، وہ فوراً اس کام میں چلے جاتے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، بہانے لگاتے ہیں،
یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں ہی متردد پھر رہے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں، فوراً سے ہی بھاگ جائیں گے، کچھ نہ کچھ اس میں کنفیوز ہی رہیں گے، اور اللہ کے دین کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے کہا جائے تو کیا کرتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے، یعنی فوراً سے ہی کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں گے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، تو انہوں نے کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی کیونکہ ان کا ارادہ جانے کا تھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے اصل میں توفیق چھین لی ہے نا ان کے دلوں کی وجہ سے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ساتھ چلتے اور غلط مشورے دیتے اور انتشار پھیلاتے، یا پھر کچھ بھی جو ہے وہ شرارتیں کرتے اور سازشیں کرتے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جانا ہی پسند نہیں کیا۔ اور ویسے بھی ان کے دلوں میں جب تڑپ نہیں تھی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی نہیں دی اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ تم میں کوئی مل کر نکلتے تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز میں نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تمہارے اندر بھی فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ یعنی یہ منافقین تو جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں آپ کے خلاف فتنے ہی تلاش کر رہے ہیں اور معاملات کو بگاڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ بدر میں بھی جب غلبہ ہوا تو ان کے لیے یہ بہت ہی ناگوار تھا، اور جنگ احد میں بھی وہ تھا کہ واپس آ گئے تھے رستے سے ہی۔ اور ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ ہی چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ یہ اس کے لیے جد بن قیس جو تھے، اس نے کہا کہ مجھے نہ ساتھ لے کر جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ فتنے میں تو وہ گر ہی چکے ہیں، یعنی جہاد سے پیچھے تو وہ رہ ہی چکے ہیں، اور یہ خود ایک فتنے والا اور سخت گناہ کا کام ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور جب کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی کوئی بھی بھلائی کی بات ان کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، یعنی دل سے یہ حاسد ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھی ہوئی کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یعنی مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اسے کچھ پہنچتا ہے وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یعنی انسان جو ہے اس کو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے۔ یعنی وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ یا تو پھر اگر ان کو فتح نصیب ہوتی ہے تو پھر مال غنیمت یا کامیابی، یہ بھی ایک بھلائی ہے، اور دوسری بھلائی کیا ہے؟ شہادت۔ تو جو مومن کو شہادت ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک کامیابی ہوتی ہے، وہ اس کا لوس نہیں ہے۔ تو ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے دے، تو پھر تم ایک طرف منتظر رہو اور دوسری جانب ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ یعنی مومنین جو ہیں ان کو اگر شہادت ہوتی ہے یا فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ دونوں ہی ان کے حق میں بہتر ہے، لیکن منافقین کے لیے جو بھی کچھ ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ بدترین ہیں۔
کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یعنی جس طرح سے بھی خرچ کر لو وہ قبول کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان اور صحیح عقیدہ اور پھر سنت رسول کے مطابق ہی نہ ہو تو پھر وہ چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ یہ اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ کیوں نہیں ان کا قبول کیا جا سکتا، اور یہ بڑی سستی سے ہی نماز کو آتے ہیں۔ یعنی منافقین کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ بڑی سستی اور بد دلی سے پڑھتے ہیں۔ تو جو بڑی سستی اور بد دلی سے ہی نماز کو آئیں تو ان کی قبول کیسے ہوگی؟ اور بڑے ہی برے دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو جو بد دلی کے ساتھ خرچ کرے تو اللہ کو تو ایسا جو ہے خرچ کرنا چاہیے ہی نہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، پس آپ ان کو ان کے مال اور اولاد سے جو ہے تعجب میں نہ جائیں، ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں۔ یعنی یہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور جو دین کی خدمت کرتے رہ گئے ہیں وہ تو پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے۔ یعنی کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں فتنے اور آزمائش کا ذریعہ ہیں، لیکن جو مومن ہیں ان کے لیے یہی مال اور اولاد جو ہیں وہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے اور ان کی کفر کی حالت میں ہی ان کی جانیں نکل جائیں۔ تو سب سے بڑا لوس یہی ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے اور اس کے اندر ایمان نہ ہو، ایمان سے خالی ہو۔ اور یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرپوک لوگ ہیں، یعنی ان کی قسمیں جو ہیں وہ جھوٹی قسمیں ہیں، اور وہ اس طرح سے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ہی لوگ ہیں، ہم تمہارے ساتھ میں سے ہی ہیں، لیکن اصل میں وہ لوگ مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لیں تو ابھی بھی اس کی طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ جائیں، اور ان میں بھی وہ جو بھی صدقات خیرات رکھنے میں آپ پر عیب ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی اس طرح سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی صدقات یا پھر زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں وہ بالکل انصاف کے ساتھ نہیں کر رہے، اور اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ جائیں۔ اس طرح ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے تو اس نے کہا انصاف سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ یعنی اگر یہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ اللہ ہی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین کارساز ہے تو یہ اللہ ان کو اپنے فضل سے دیتا، لیکن انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر بھی ہاتھ کھڑے کیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات واجبہ کی بات ہے، یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ کون کون جو ہیں اس کے مستحق ہیں۔ صدقات فقیروں کے لیے ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مسکینوں کے لیے، یعنی مسکینوں کے لیے ان کے پاس ہوتا تو ہے لیکن ان کی پوری نہیں اس سے کی جاتی، کھانے پینے میں ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی۔
اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، یعنی جو ورکرز ہیں جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں اور زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دل پر پرچائے جاتے ہوں، یعنی تالیف قلب کے لیے، یعنی جو لوگ اسلام لے آئے ہیں ان کی مالی امداد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں، والغارمین اور گردن چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے لیے یعنی قرضے اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں یعنی دین کی ترقی اور خدمت میں، اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے، یعنی وہ مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جائیں اور ان کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو، اور یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیفیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کان کا کچا ہے، استغفر اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے تھے، تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ یہ گستاخی کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس صورت میں منافقین کو کھول کھول کر بتایا گیا ہے کہ منافقین کے اندر کی کیا باتیں ہیں، یعنی وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو سورۃ التوبہ کو سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس نے منافقین کو رسوا کر دیا ہے۔ آج بھی کئی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہوئے دینی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین مذاق اڑانے کی چیز اور ہنسنے اور لطیفے بنانے کی چیز نہیں ہے، اور جس میں دین کی کسی بات، قرآن کی بات یا کسی آیت یا حکم کا جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا ہو تو یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے، اور جو سنجیدگی یا مذاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا کفر کا رویہ ہے، اور ایسی کسی مذاق اڑانے والی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ انہیں خوش کیا جائے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقین کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ صاف کہہ دیں گے ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، یعنی تمہیں کوئی اور ٹاپک نہیں ملا، صرف جو ٹاپک ملا تھا مذاق اڑانے والا وہ صرف اور صرف اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیات ہی ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تمہیں اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یعنی ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں، اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ کیسے مٹھی بند رکھتے ہیں؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بلا دیا، تو منافق وہی فاسق ہیں۔ اللہ نے ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر لیا ہے، جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہیں انہیں کافی ہے اللہ کی پھٹکار، یعنی اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ استعمال کر گئے، تم نے بھی اپنا حصہ استعمال کر لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ بھی اپنے حصے سے فائدہ مند ہوتے تھے، اور تم نے بھی اس طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی، تو اس کی وجہ سے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین
اور اہل موتفقات یعنی کہ الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے، ان کے پاس ان کی پیغمبر دلیلیں لے کر آئے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کو صاف ستھرے پاکیزہ محلات جو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ کون سی ہے؟ دوزخ۔ اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا ارادہ کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر ان کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے دیا تو اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کرنے لگے اور منہ موڑ لیا، تو اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے؟ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ بھی میسر نہیں، یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جو لوگ کھلے طور پر خرچ کرتے ہیں ان پر کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ریاکاری کر رہے ہیں اور نمود و نمائش کر رہے ہیں، اور اگر کوئی جو انسان ہے اس کے پاس تھوڑا ہے اور وہ تھوڑا مال دے تو اس پہ طعنہ کیا کرتے ہیں کہ تمہارے تھوڑے سے مال سے کیا بنے گا۔ تو اللہ ان سے بھی تمسخر کرتا ہے، ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے استغفار کرو اور یا نہ کرو، اور اگر تم 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرو تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ منافقین کی سزا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر بھی لیں تو پھر بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ پیچھے رہ جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، یعنی ان کو کیا خوشی ہے کہ وہ منافقین جو تبوک میں نہیں گئے تھے اور پیچھے بیٹھے رہے تھے، اور انہیں خوشی ہو رہی تھی کہ شکر ہے کہ ہم گرمی میں نہیں نکلے، ہم اللہ کی راہ میں گرمی میں گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، یعنی لوگوں کو بھی روک رہے تھے کہ گرمی میں مت نکلو، تو کہہ دیجئے کہ آگ جو ہے دوزخ کی بہت سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ گرم ہے، تو انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس بدلے میں جو یہ کرتے رہے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کے بعد ان پر خوش ہونا وہ برا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتے۔ یہ لوگ ہنستے ہیں۔
بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، اب تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ یعنی جو انسان ایک بار دھوکہ دے دے، پھر اس کے بعد اس کے دھوکہ کو مان لیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی غفلت کو یہی کہا جائے کہ پہلی بار جب انکار کیا تھا تو ابھی بھی جو ہے تمہیں ساتھ نہیں لے کر جایا جا سکتا۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک وہ فاسق ہیں۔ آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں چیزوں سے دنیا میں سزا دے، یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر بھی رہیں۔ اور پھر جب کوئی بھی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب وہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی کہ انہیں عورتوں کی طرح کا سمجھا گیا ہے، یعنی کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اور انہوں نے بھی ان عورتوں کی طرح ہونا پسند کیا ہے کہ جہاد میں نکلنے کی بجائے گھروں میں بیٹھ رہنے کو پسند کیا۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ جو عذر کرنے والے، بہانے کرنے والے کیا ہیں، عرابیوں میں سے جب لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دی جائے اور وہ بیٹھ رہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں، اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی، کمزوروں پر اور بیماروں پر، اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، ان پر کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ یعنی کہ وہ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کس وجہ پہ، یا تو وہ بیمار ہوں، یا پھر بہت ہی کمزور ہوں، یا پھر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو کہ وہ جا سکیں، اور ایسے نیک کاروں پر الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ انہیں کیا جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، یعنی سامان ہی اتنا کم ہے کہ ان کے لیے ابھی سواری نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، رنج و غم سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ بے شک ان لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر، یعنی گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں، یعنی انہیں کوئی اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ مکمل ہوا۔ سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کے دلوں کی باتوں کو کھول کھول کر بتایا ہے، یعنی سورۃ التوبہ میں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے کس کس طرح کے رویے ہیں، اور وہ کیسے کاموں پر کس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نفاق سے دور رکھے اور ہمیں بہترین اور سچا ایمان نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔